آپ کے لیے میں نے ایک شیشہ تیار کیا ہے، یہ ٹائٹل پڑھ کر دیکھ لیں، سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی 16,000 احادیث روافظ کا فیضان ہے آپ کے صرف صحاح ستہ میں۔ ابھی میں اگلی صحاح کی طرف نہیں گیا، اس میں اور ہزاروں نکلی ہیں، اور پھر اسی صحاح ستہ میں 14,000 سے زائد روایات میں نے ٹریس آؤٹ کر لی ہیں جو ناسبیوں کی طرف سے آئی ہیں۔ آپ کے معیار کا تو صحاح ستہ میں راوی کوئی نہیں، اور جس شریعت کے ضابطے میں یہ روایات جو معمول بہا ہیں آپ کے ہاں موجود ہیں، یہ آپ کی شریعت تو اوندے منہ گر گئی۔ رافضیوں کے بغیر تو تمہاری شریعت ہی نہیں بنتی۔ اس کتاب کے سینے میں لکھا ہے امام ذہبی کا اعتراف، اگر شیعہ اور روافظ راویوں کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روئے زمین پر کسی کو حدیث رسول نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا فساد ہوگا۔ ابھی تو میں نے برکات روافظ کا تصور قائم ہی نہیں کیا، صرف نشاندہی کی ہے، ابھی تو وہ بیات آئے گے۔ اور جس ٹائٹل پر آپ ناچ رہے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ٹائٹل پر آپ ناچ رہے ہیں اور معیار سمجھ رہے ہیں، ان کے فتاوی رضویہ شریف میں 600 سے زائد مقامات پر فیضان روافظ کا نور موجود ہے۔ اگر فیضان روافظ کو ان روایات کو نکال دیے جائے تو یہ فتاوی رضویہ شریف ہوا سے بھی کہیں ادھر چلا جائے، کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی تو شریعت ان کے بغیر نہیں بنتی۔ آپ لفظ رافضی کو گالی بنا کر ہم جیسے مسکینوں کو کوستے ہیں جناب والا، یا کبھی سادات کرام پر جا چڑھتے ہیں، آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پہلے آپ میں اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے، دم خم ہے، تو فقیر کی اس کے تحریر کا جواب دو۔ پھر اس کے بعد آپ کو بڑی تکلیف ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے ان کا تقدس کیوں بیان کیا ہے، تو میں نے الحمدللہ 26 گھنٹے ٹیلی ویژن پر پروگرام کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت کا، آپ اس کو توڑیں۔ ابھی تو آپ ان کے ایمان کا سوچ رہے ہیں، ان کا ایمان ثابت کریں یا نہ کریں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے مولوی جمع ہو جائیں، کسی مولوی کے پاس اس کے ایمان کی کوئی قرآنی تصدیق نہیں ہے، نہ نبوی تصدیق ہے۔ پہلے آپ اپنے ایمان کی تصدیق پیش کریں، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بات کریں۔ تمہارا تو اپنا ایمان کہیں ثابت نہیں ہے، تو ہم ایسے شودے قسم کے مولویوں کے ساتھ بات کریں اور ایسے بے وقار قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ہم، اور وہ آپ کے بلانے پر آ جائیں۔ اس وقت پوری صحاح ستہ ناپاک ہو چکی ہے آپ کے طرز فکر کے مطابق، چونکہ آپ رافضیوں کو پلید کہتے ہیں، یا بعض فتاوی جات کے اندر ان کی تکفیر بھی کی گئی ہے، تو جن کو کافر کہتے ہو انہی سے دین لیتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ کم از کم آپ کا دین جو ہے وہ تو مسلمانوں کے راستے سے تو آئے، آپ کا دین تو سارا 16,000 حدیثیں تو یہ ہیں نا جی صحاح میں، اور غیر صحاح کے اندر جو ہے معاجم ہیں، مسانید ہیں، دیگر اصناف کتب ہیں، مصنفات ہیں، تو وہ لاکھوں حدیثیں ہیں جس کی آپ نے خیرات لی ہے فیضان روافظ سے۔ اس لیے آپ رافضیوں کو برا کہیں، پر مگر آپ کو پھر بخاری کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اور ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد اور مسلم کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ پونی مسلم شریف شیعوں سے وابستہ ہے، اور آپ ایران کا بڑا نام لیتے ہیں، بڑا کروڑ کے نام لیتے ہیں، اور بڑی جناب والا تنگ ہو کر نام لیتے ہیں۔ تو میری جان، میں نے اس میں وضاحت دے دی ہے کہ آپ کے یہ سارے محدثین ایرانی ہیں، آپ کے معیار کا تو یہاں راوی کوئی نہیں ہے آپ کے ذخیرہ حدیث میں۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ راوی تو آپ کو ملیں گے نہیں، آپ راوی کرائے پر رکھ لیں، آپ راوی جو ہے دہاڑی پر رکھ لیں، آپ بن جائیں راوی۔ اصول اہل سنت جو ہے، محدثین اہل سنت کا جو اصول، اس کے مطابق اگر روایت میں آپ کا مقام ہے تو لے آئیں، ہم قبول کر لیں گے۔ ابھی تک تو میں بہت کچھ لکھ رہا ہوں، ابھی تک تو فتاوی رضویہ شریف پر کتاب آنے والی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر میرے خیال میں آپ کی طبیعت بھی صاف ہو جائے گی۔